بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی آیات ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 سے 224 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے کہ یہ ناپاکی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء، تو تم دور رہو عورتوں سے، یعنی اپنی بیویوں سے، فی المحیض، حیض کے زمانے میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ تم ان کے قریب جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ اچھی طرح پاک صاف ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو تم ان کے پاس جاؤ، من حیث، وہاں سے، امرکم اللہ، امرا، حکم دیا، کم، تم کو، اللہ نے، اللہ۔ ان اللہ، یقیناً اللہ، یحب، پسند کرتا ہے، التوابین، توبہ کرنے والوں کو، بار بار اس کی طرف رجوع کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور وہ پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ یعنی پاکی صفائی یہ ظاہری پاکیزگی ہے، اور توبہ، بار بار کی توبہ، یہ باطنی صفائی ہے۔ سو اللہ کو پاکیزگی پسند ہے۔ نساؤکم، تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں، حرث لکم، تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتو، تو تم جاؤ، حرثکم، اپنی کھیتی کے پاس، کھیتی میں، انا، جیسے، شئتم، تم چاہو، وقدموا، اور آگے بھیجو، لانفسکم، اپنے لیے، اپنی بھلائی کے لیے، یعنی اچھی اولاد، اچھے اعمال، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم، کہ تم، ملاقوہ، اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ اس کے لیے یہ ہو ہے ضمیر جو اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے۔ وبشر، اور خوشخبری سنا دیجئے، المومنین، اہل ایمان کو۔ بشر کی رے کے نیچے زیر، یہ ملانے کے لیے ہے۔ ولا تجعلوا، اور نہ بناؤ، اللہ، اللہ کو، عرضۃً، نشان، لایمانکم، نشان، بہانہ، ایک ذریعہ، لایمانکم، اپنی قسموں کے لیے،
ان تبرو کہ تم نیکی احسان نہیں کرو گے، وتتقو اور حدود کی پابندی نہیں کرو گے، اللہ کے حدود کی۔ اگرچہ کہ یہاں لام نہیں آیا، مگر مراد یہاں لام یعنی لام الف لا نہیں اس میں شامل ہے کہ تم حسن سلوک نیکی نہیں کرو گے، وتتقو اور حدود الہی کی پابندی نہیں کرو گے، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کرو گے، واللہ اور اللہ سمیع علیم سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہم ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ یہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن المحیض حیض کے بارے میں، قل آپ کہہ دیجئے ہوا یہ یعنی حیض اذن ایک ناپاکی ہے، فاعتزلوا فا تو اعتزلوا تم الگ رہو، النساء عورتوں سے بیویوں سے، فی المحیض حیض کے زمانے میں، ولا تقربوہن اور مت تم قریب آؤ ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، فیضا پھر جب تطہرن وہ اچھی طرح سے پاک صاف ہو جائیں، فاتوہن تو تم جاؤ ان کے پاس، من حیث وہاں سے، امرکم اللہ اللہ نے تم کو حکم دیا جہاں سے، ان اللہ یقیناً اللہ یحب التوابین پسند کرتا ہے بار بار توبہ کرنے والوں پلٹنے والوں کو، ویحب المتطہرین اور وہ پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ جیسے مادی زندگی میں آدمی بار بار ہی نہانے پاک صاف رہنے کا ایک ضرورت محسوس کرتا ہے، ایسے ہی اخلاقی روحانی زندگی میں بھی بار بار توبہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ نساؤکم تمہاری عورتیں، حرث لکم تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتو تو تم جاؤ، حرثکم اپنی کھیتی میں، انا جہاں سے، شئتم تم چاہو، وقدموا اور تم آگے بھیجو، لانفسکم اپنے لیے، اپنے بھلے کے لیے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، اللہ کی حدود میں رہو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم کہ تم ملاقوہ اس سے مل کے رہو گے، وبشر المومنین اور آپ خوشخبری سنا دیجئے اہل ایمان کو، ولا تجعلوا اور مت بناؤ اللہ کو عرضتاً ہدف نشان، لایمانکم اپنی قسموں کا، یعنی اللہ کا نام لے کر قسم کھا کر تم اس کو استعمال نہ کرو، مت بناؤ اللہ کو ہدف اپنی قسموں کا، ان تبرو کہ تم نیکی احسان نہیں کرو گے، میں نے گزارش کی تھی اس میں لا امپلائیڈ ہے، وتتقو اور تقوی حدود الہی کی کا لحاظ نہیں رکھو گے، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کرو گے، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر ان آیات کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ آخر میں سادہ ترجمہ۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور وہ تم سے حیض سے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو یہ ناپاکی ہے، تو عورتوں سے حیض کے دنوں میں الگ رہو اور ان سے قربت نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، پس جب وہ صفائی کر لیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے بڑھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تمہیں اس سے لازماً ملنا ہے۔ ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور اللہ کو اپنی ایسی قسموں کا ہدف نہ بناؤ کہ احسان نہ کرو گے یا حدود الہی کا احترام نہ کرو گے یا لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ گے۔ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔